جو مولا علی کے ہمیشہ فضائل چھپاتے بھی تھے نا، پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے نہیں، اب وہ بھی کھل کھل کے بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نماز پڑھتے ایک سائل کو زکات دے رہے تھے، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں، انہوں نے کبھی ہمیشہ ہم ہی ٹوکا جاتے ہیں آدھے کی باری نماز ہو رہی ہے زکات دے رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ایک ایک پڑھ پڑھ کے کہہ رہا میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا تھا نا، تو نے کہا میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، سائل دروازے پہ کھڑا تھا، بار بار کہہ رہا تھا ہے کوئی جو رہے خدا میں دے دے، ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے عطا کر دے، یا رسول اللہ اس نے 3 دفعہ مانگا، کہا کچھ اور بھی کہا، ہاں جب جانے لگا کپڑ پر دکھا رہا تو گوار ہے، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیں جب تک یہاں مانگ رہا تھا مولا نے کچھ عطا نہیں کیا، جب وہاں مانگا اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، دیکھیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے، جو نماز میں معراج پہ تھا اس نے یہاں نہیں وہاں سنا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی سبحان اللہ، یا علی یا علی، بہت اچھے، اب میری آپ توجہ فرمائیں نا، وہاں پہ سنا کہ کوئی کہہ رہا میں اللہ کی طرف سے خالی حال آ رہا، اور جناب مولا کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ایک روایت ایسی ہے جو میں نے بڑے بڑے بزرگ اساتذہ سے سنی، اور حوالہ باہر حافظ رجب بصری جو دوبارہ شیعہ عالم نہیں، ان دو کتابیں ہیں مولا کے فضائل کے اوپر، ایک ہے 500 آیت نظر فی 500 وہ آیتیں جو علی کی شان میں آئے، میں نے تو بھی 4-5 ہی پیش کی ہیں، انہوں نے کتاب پوری لکھی ہے 500 وہ آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئی، شیعہ عالم نہیں ہے بھئی، ہم میں تعصب نہیں ہے، کسی بھی فرقے سے ہو حق کی بات کرے ہم احترام کرتے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہو، حتی ہندو ہو عیسائی ہو، حق کی بات کرے میں احترام کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے 2 کتابیں، دوسری کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین، مولا علی کے فضائل میں کتاب کا نام لکھا ہے مشارق و انوار الیقین، یقین کے نور جب طلوع کریں تو علی بنتا، یقین، پتہ نہیں بات پہنچا رہا، یقین کے نور سے دیکھو گے تو مولا علی نظر آئے، وہ کہتے ہیں علی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، علی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، علی کو دیکھنے کے لیے بھی یقین کا نور چاہیے، وہ شیعہ نہیں، سلام ہے ان پہ، شیعہ نہیں ہے اور اتنا کچھ لکھ دیا کا ہر کسی علم کے اور ایمان کے اندھے کو علی نظر نہیں آتے ہیں۔ ادھر گرامی پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب مولا کائنات کی شان میں آئی، لیکن یہ جملہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا نے انگوٹھی کون سی تھی، انگوٹھی شاید آپ نے سن رکھا، میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے، حافظ رجب بصری کے حوالے سے اساتذہ سے سنا، میرے اساتذہ نے کہا کہ جو مولا کائنات کی انگوٹھی تھی جناب سلیمان، نبی سلیمان کی انگوٹھی تھی، جناب نبی سلیمان کی انگوٹھی تھی، ان کی حکومت تھی فلسطین میں، 100 فرلانگ زمین پہ، 100
अंगूठी से चलती थी। जब तख्त पे जा रहे थे, देख रहे थे, अंगूठी गिरी, एक मछली ने निगली, सारे जिन्होंने तख्त रखा जब अंगूठी आएगी तो वापस आएंगे। जनाबे सुलेमान दरबदर ठोकरे खाते रहे। एक गली से गुजर रहे थे, अंदर से आवाज आई, किसी लड़की ने कहा बाबा अजीब मछली पकड़ के लाए हैं आप, इसके पेट से अंगूठी निकली है। जनाबे सुलेमान ने दस्तक दी का अंगूठी मेरी है, का सबूत क्या, का पहनूंगा बताऊंगा। जैसे ही अंगूठी दोबारा पहनी, दोबारा सारे जिन आए, तख्त उठाया, का बादशाह सलामत आ जाइए, का ये अंगूठी मेरी थी, मजमा नहीं है। आए दोबारा पढ़े, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस सलाता व यूतूनस ज़काता व हुम राकिऊन, जो हालत रुकू में ज़कात दे, वो अली जो नबी सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे। कितनी होती है? 1/40 नबी सुलेमान की हुकूमत। कुरान में अल्लाह ने बताया है, वो जो जन्नत के मालिक है ना, वो जमीन के ऊपर कोई भी लालच नहीं रखते। ये कौन समझाएगा? ये मौलाए कायनात समझाएगा। मुझे इस हुकूमत में कोई लालच नहीं, जो ज़कात में दे दे। इसीलिए तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था, तू जाके ज़कात में मांग ला। अब यहाँ पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया, यहाँ सब के सब सहाबा कह रहे हैं कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा अली ने ज़कात दी है। तो इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी के जुमले को पेश करना था, ज़िम्नन के मतलब मैंने अपने पास से पेश किए हैं, उनका जुमला नहीं। मुझे याद है मैंने कहा मजलिस को रोका था, आपको याद हो ना याद हो, तो शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी का जुमला पेश कर रहा था, याद है ना? वो कहते हैं आयत आई है सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन की शान नुज़ूल क्या है? मौला कायनात का ज़कात देना, यही है ना भाई। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा शान नुज़ूल है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हालत रुकू में मस्जिद नबवी में ज़कात देना, ये है शान नुज़ूल। तो आयत आई है एक के लिए, वो है मौला कायनात, एक आदमी के लिए आई, एक मर्द के लिए आई। आयत आई है एक मर्द के लिए, तो फिर अल्लाह ने जमा के सीधे इस्तेमाल क्यों किया? मेरा सवाल नहीं है, इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी ने सवाल उठाया, जवाब लिखा। मैंने आपसे कहा ना आपके ईमान में इजाफा होगा, उनका जवाब सुनो। शिया नहीं है, वो कहते हैं मैं बहुत सोचता था परवरदिगार सिर्फ एक अली के लिए आया, और तो कहना वल्लज़ीना वल्लज़ीना युक़ीम, जो ईमान रखता है, नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात दे, वो तुम्हारा मौला। क्या परवरदिगार कि तूने जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? एक अली कहता बस, क्या नहीं? अल्लाह ने आयत को खोल के बता दिया, क़यामत तक आने वाले सारे मोमिन नमाज कायम करके जोर लगा लो, अली जैसे नहीं बन सकते। और फरमाया जाने के रहा ये शिया नहीं है, इतने बड़े आलिम हैं, शिया नहीं है। और वो कहते हैं अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आयत को खुला रखा, अगर किसी में हिम्मत है अली जैसा बन के दिखा दे। अल्लाह ने आयत को खुला रखा ताकि वो ये ना कहे अल्लाह ने पहले फैसला कर रखा कि अली के अलावा किसी को अल्लाह मानता ही नहीं, पता नहीं लोग है या नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने आयत खुली रखी ताकि कोई ये ना कहे मैं बन सकता था, अल्लाह ने मौका नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैंने मौका दे दिया, बन के दिखा। जो अली के मुकाबले में आता है दुनिया में भी ज़लील व
ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ نے آیت کو کھلا رکھا. اذان گرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں علیون ولی اللہ. اللہ کے ولی علی ہیں، یہ ولایت کے مالک ہیں. اذان گرامی سرور کائنات نے جیسے صحابہ سے سوال کیا کسی نے زکات دی؟ ہاں یا رسول اللہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نے زکات دی، علی نے زکات دی. تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں علی ہی ہے. اب سب انتظار میں ہوگا کیا کہ یا علی اللہ نے آیت نازل کی، آپ نے آیت سنائی، بہت سے خوش ہونے لگے. کوئی سلمان تھے، کوئی ابو ذر تھے، کوئی مقداد تھے، کوئی عمار، بڑھ بڑھ کے کہنے لگے یا علی ہمارے دل پہلے سے گواہی دیتے تھے ولایت مبارک ہو. سب ایک سے نہیں تھے. جناب مولا کائنات کی ولایت تو قیامت تک کے لیے ہمیں کوئی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. تو بعض افراد جو ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کا جو رتبہ ہے وہ سوا ہے. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ولی کے ساتھ صرف علی ہی کا نام جچتا. بات بولے تو نہیں لگ رہی. اچھا یہ اردو بنانے والے بھی عجیب تھے. اردو میں نا جب الٹ بناتے ہیں تو واو لگا کے الٹ بن جاتا ہے. روٹی ووٹی، کھانا وانا، واو لگاتے ہیں نا الٹ بناتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس نے سوچ سمجھ کے بنایا کہ علی کو الٹ بھی کریں تو ولی بن گئے. سبحان اللہ. بس میں آپ کی زحمت کا دمان کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. گرمیاں بھی شدید ہیں، میرے لیے گرمی بہت زیادہ برداشت ہو. میں 4 دن عدالت کے بعد اٹھا ہوں، پھر بھی مجالس پڑھ رہا ہوں اور یہ ذکر آل محمد کا ذکر ہے وہی کروا رہے ہیں مجھ سے. اور ان کا ذکر بھی بغیر ان کی رضا کے نہیں ہوتا. یہ جو فہرست تیار ہوتی ہے نا پڑھنے والوں کی، یہ مولا عباس علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء کا اعتقاد ہے کہ 12 کے 12 اماموں کے پاس کوئی فائل نہیں جاتی جب تک کہ مولا عباس دستخط نہ کرے. اس بات پہنچ گئی. لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرے حبیب کے بغیر نہ آنا. رسول خدا کہتے ہیں بغیر علی کے نہ آنا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. یہ 12 اللہ نے بھیجے ہیں بڑے بڑے جید علماء. علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا، صاحب المیزان، جن کی تفسیر المیزان 20 جلدوں میں تفسیر ہے. المیزان فی تفسیر القرآن. علامہ سید محمد حسین طباطبائی، بہت بڑا نام ہے، مرحوم، بہت بڑا. میں پچھلے ہفتے ان کا جملہ پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا چاہتے ہو تو امام حسین سے توسل کرو. دنیا کے کیا مطلب؟ دولت، شہرت، مکان، گاڑی، بچے کی شادی، یہ سب چیزیں دنیا. بہت سے لوگ دنیا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر دنیا چاہتے ہو تو مولا حسین سے توسل کرو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو مولا حسین سے توسل کرو. آخرت یعنی قبر میں نجات، پولیس صراط میں نجات، میزان سے نجات. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جنت میں جانا، حساب و کتاب. جب دنیا چاہو تو امام حسین سے توسل، آخرت چاہو تو مولا حسین سے توسل. لیکن مولا حسین تک پہنچ نہیں سکتے جب تک حضرت عباس دستخط نہ کریں. مولا عباس سے پہلے تو ہو میری سفارش تو کر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک ان کے استاد مرحوم آغا سید علی احمد قاری طباطبائی جو تمام عرفاء کے استاد مانے جاتے، نجف اشرف میں ان کے طالب. وہ کہتے تھے کہ میں چلے کاٹتا رہا کئی برس. نجف اشرف ان کے بیٹے نے انٹرویو میں کہا وہ کہتے تھے میں نجف میں چلے کاٹتا تھا، مولا آپ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، سب لے کے چلے گئے، میں خالی. ایک شب جمعہ میں کربلا میں تھا اور حرم میں حضرت عباس کے سامنے کھڑا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا. علماء کا دستور ہے مولا حسین کے حرم میں حضرت عباس کے حرم سے اجازت لے کے جائے. وہاں کھڑا تھا، اچانک دیوانہ مجذوب لڑکا آیا اور کان میں کچھ کہا.
12 سید الاولیاء، مولا کا سید الاولیاء اور دنیا کے تمام اولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس۔ اب میری روح کانپنے لگی، کس نے کہا؟ میں نے منہ کے دیکھا تو وہ جو مجذوب لڑکا دیوانہ تھا، پاگل تھا، میں نے دیکھا اس نے کہا اور لڑکا چلا گیا۔ پھر مجھے فوراً اسی وقت سمجھ آ گئی اس نے نہیں کہا۔ اس سے مولا نے کہلوایا کہ دیکھ تو وہاں چلے کا آتا ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، جب تک میں دستخط نہ کروں میرے بابا عطا نہیں کریں گے، دستخط تو لے۔ اب میں مرتبہ رونے لگا، بلند آواز سے کہا مولا جب آپ سمجھ گئے ہیں تو دروازے تو کھولیے۔ اچانک مجھے لگا سارے دروازے کھل گئے۔ میں آگے بڑھا، روتا ہوں، زمین پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کہا ہے غازی عباس اپنے بابا سے میری سفارش کر دی۔ اب میں جیسے ہی کربلا سے دوبارہ نجف گیا، فوراً زری پہ گیا، دیکھا زری کے دروازے کھلے نظر آ رہے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا مولا غازی عباس نے میری سفارش کر دی، میں نے بات پہنچا دی اپنی۔ اگر کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو اتنا وسیلہ کر رہا ہوں، توسل کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہیں کوئی توسل آپ سے چھوٹ تو نہیں رہا؟ باب الحوائج کو چھوڑ کے کہیں اور جانے سے پہلے باب الحوائج سے کہیے میں بیوی زینب کے پاس بھی جاؤں نا، کہیں ذرا مولا بیوی کو سفارش کر دیں، جناب سیدہ کے پاس بھی جائیں بیوی کو سفارش کر دیں، مولا علی کے پاس جائیں کہیں اپنے بابا کو سفارش کر دیں، مولا حسن کے پاس جائیں کہ اپنے بھائی کو سفارش کر دیں، مولا حسین کے پاس اپنے بھائی کو، کسی سے بھی۔ کیوں؟ یہ باب الحوائج ہمارے لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا باب الحوائج کے معنی کیا، کیونکہ ولایت موضوع تھا۔ ولایت سلسلہ ہے، اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کڑیاں ہوتی ہیں، ایک زنجیر ہوتی ہے، زنجیر اگر ٹوٹ جائے تو کام نہیں ہوتا، اس زنجیر کو پہلے جوڑنا پڑتا، اور تمام زنجیر کے جو حلقے ہیں ان سارے حلقوں کے جوڑ کا نام عباس ابن علی۔ اب میری بات پہنچ گئی ہے، میں کسی کو کم نہیں کر رہا۔ 12 اماموں کا مقام زیادہ ہے، 14 معصومین کا مقام زیادہ ہے۔ مولا عباس 14 معصومین میں نہیں ہے، 12 اماموں میں نہیں ہے، لیکن مولا عباس کا مقام کم نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام نہیں ہے، جن سے 12 اماموں نے محبت کی ہے وہ عباس ہے، جن کے لیے جناب سیدہ نے فرمایا یہ ام البنین کی شکم سے میرا بیٹا۔ بہت بڑے عالم تھے ہمارے، بہت بڑے عالم مجتہد، امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھا، شیخ یحییٰ یثربی۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ برقع پوش بیوی ہے اور مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی کیا بات؟ میں تو آپ کے بیٹے کے حرم میں نماز پڑھا تھا، اگر کوتاہی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں، میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو کیا بات ہے ہر روز میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا؟ کہا بی بی اللہ کی قسم میں مولا حسین کی ہر روز زیارت کرتا۔ بی بی نے فرمایا نہیں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہا ہوں، تو صرف شب جمعہ میرے بیٹے عباس کے حرم میں جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن میں ہر روز مولا عباس کے حرم میں۔ اب بی بی نے مجھے تنبیہ کی خبردار میرے بیٹے عباس کی زیارت کو کم نہ سمجھ۔ بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ کیا ملے گا غازی عباس سے، کیونکہ مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، اس لیے امام حسن و حسین کے تمام مسلمان فضائل مان لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مولا عباس کے فضائل کو کم سمجھتے ہیں۔ ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں پورا مسائل پڑھوں۔ جب جنگ ہوتی ہے نا 2 فوجوں کی تو دونوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو بس ایک پرچم بلند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فاتح کا، جنگ جیتنے والا کا۔ پوری دنیا میں مولا عباس کا پرچم بلند ہے، یہ علامت ہے کہ امام حسین کی فتح ہوئی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، میں 1 گھنٹہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، رات بھی مجھے ٹرپ لگی ہے بڑی، میں نے جس حالت میں مجلس پڑھی ہے میں جانتا ہوں میری اس وقت بالکل کیفیت غیر ہے۔
آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے گا. وہاں پہ ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام ہے عباس. حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے لاشے پہ مولا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمایا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اب میرا سہارا نہیں رہا. یہ لوگ پہلا جملہ پڑھ دیتے ہیں، میں 2 جملے اور پڑھ دوں مولا کے. اگر میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے اسے برداشت کریں، میرے بزرگ، تو جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا عباس اب تک جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں. انہیں اب سونا نصیب نہیں ہوگا. یعنی بیویاں، جب بیویاں کہتی تھی نا جناب زینب سے بیوی، پھر ہزاروں کا لشکر آ گیا. ہر روز 1000 کا ایک لشکر، 2000 کا 3-4 ہزار کا لشکر آتا تھا. صبح سے رات تک لشکر آ گیا. کم از کم 1000 کا لشکر، 4000، 3-4 ہزار کا لشکر، پورا دن لشکر آتے تھے. جب بھی لشکر آتے جناب زینب فوراً پوچھتے بھیا یہ کون آئے ہیں؟ تو مولا فرماتے یہ آپ کے بھائی کو مارنے آئے ہیں. تو بیویاں تڑپنے لگتی، کبھی بھی اتنے ہزاروں لوگ ایک دن میں آ رہے ہیں 2 محرم سے، بی بی ہمارے تو 72 ہیں. تو جناب زینب ایک بات کہتی ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ، میرا عباس بھائی موجود. میرا بھائی عباس موجود ہے. بیویاں سو جاتی ہیں، بچے سو جاتے ہیں، عباس موجود. مولا حسین کہتے ہیں عباس وہ جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، اور عباس وہ جنہیں سکون نہیں نہ تھا اب وہ سکون سے سوئیں گے. ہم نے عباس کو مار دیا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. سید مہدی بحر العلوم اب سے 150 برس پہلے ایک ہمارے عالم گزرے تھے، امام زمانہ کی زیارت کرتے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے. بڑے بڑے علماء اپنے امامے سے ان کے پاؤں صاف کرتے تھے، ان کے سامنے زمین پہ بیٹھتے تھے. یہ امام زمانہ کو پسند تھا. ایک آدمی نے ان سے آگے کہا آغا سید مہدی بحر العلوم میں کربلا گیا تھا، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. وہ اونچی اونچی رونے لگے. کہا میں زندہ ہوں، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کل میں خود چلوں گا. ایک معمار کو لیا، مزدور سے کہا وضو کر کے جانا، غازی عباس کی قبر ہے. غسل کروایا، وضو کروایا، کہا تعمیر کرو. خود کھڑے ہو کے تعمیر کروائی. قبر میں پانی رہتا نا چاروں طرف. مولا عباس کی ابھی تک کیوں آپ نے پانی پیا نہیں نہ تھا، پانی پھینک دیا تھا، اب پانی اتنا عاشق ہے. عباس آپ مجھے پھینک گئے تھے، میں آپ کی قبر کا طواف کرتا رہا. تو قبر پہ چاروں طرف ہمیشہ پانی رہتا ہے، ہر 5، 10، 15، 20 سال بعد تعمیر کرانی پڑتی ہے. تو جناب سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کھڑے تھے، مزدور سے کہا تعمیر کرو. مزدور تعمیر کرتے کرتے رکا اور ایک مرتبہ کہنے لگا آقا ہم نے ممبروں سے بہت علماء سے سنا کہ حضرت عباس بڑے قد آور تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے قد آور کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آقا مہدی بحر العلوم نے دیواروں میں ٹکرے مارے. آقا کیا بات ہے، میں نے کیا ایسی بات کہہ دی؟ کہ تمام شہداء کے صرف سر کو قلم کیا تھا، مولا عباس کے بازو بھی قلم تھے، اور جب ان ملونوں نے گرا لیا نا پورے جسم پہ گرز مارے. کہا اتنے ٹکڑے کے کہا ہم نے مار دیا عباس کو. کہا اس لیے قبر اتنی بڑی نہیں ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. ایک روایت میں ہے جناب مولا سجاد سے بنی اسد نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے. ہم جب اٹھا کے لانے کی کوشش کرتے ہیں نا جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا. اتنے گرز مارے گئے ہیں. مولا
سجاد کے آنسو بہنے لگے گا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہی دفنا دو، اسے پاس نہ لانا، میرے چچا کا لاشا ہے۔ دو حرم بنیں گے، ایک میرے بابا کا، دوسرا میرے چچا کا۔ بس بھائی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جب مولا حسین تشریف لائے تھے نا مولا عباس کے لاشے پہ، تو مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے رکھا، تو مولا عباس نے بس یہ جملہ کہا، مولا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میری ماں نے مجھے بتایا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا، آنکھ میں اگر پلک کا بال بھی چلا جاتا ہے نا جب تک نکالنا ہو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، ایک مرتبہ جناب عباس نے فرمایا مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا اٹھائی، مولا عباس کی آنکھ پہ رکھی، جب خون صاف کرنے لگے نا تو جناب عباس نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی، مولا میری ماں نے وصیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، عباس کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے تو میرا بیٹا، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، کبھی کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں سب کی آنکھوں میں آنسو، میں تمام کر دیتا لیکن یہاں مولا عباس کے مسائل تمام نہیں ہوتے، میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں کہ آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا میری ایک آخری وصیت ہے، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہوتا، کہا عباس کیا وصیت ہے آپ کی؟ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائے، کہا عباس کیوں خیموں میں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، بچی پانی مانگے گی، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ اب سمجھ میں آیا ان ظالموں کو کیسے موقع ملا، گرز مارنے، بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ جب مولا حسین نے علم اٹھایا خیمے میں واپس آئے، جناب سکینہ نے سوال کیا بابا آپ چچا کا علم کیوں لائے ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ اب مولا کا جواب سنیے گا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، کہ بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے، بچی کو یاد رہ گئے چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ میرا ایک بھائی کہہ رہا اور نہ پڑھیے، شام غریبہ میں جب شمر نے بی بی کی بالیوں میں ہاتھ ڈال کے بالیاں اتاری اور بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا علی لعنت اللہ علی القوم